اب دیکھیں نا، اگر حالات ٹھیک نہیں ہیں تو آپ نے کبھی جستجو کی ہے کہ حالات ٹھیک کیوں نہیں ہیں؟ نہ کبھی آپ کسی عالم کے پاس پوچھنے گئے، نہ آپ کبھی کسی پیر صاحب کے پاس پوچھنے گئے، نہ کبھی آپ نے قرآن پاک کھول کے دیکھا کہ حالات کیوں خراب ہیں، آسمان کیوں ناراض ہو گیا، زمین ہم سے کیوں روٹھ گئی ہے۔ گندم پیدا کرنے والا پاکستان چھٹا بڑا ملک ہے حضرت، لیکن آٹا نہیں مل رہا، بجلی کہاں چلی گئی، تیل کی قیمت کہاں چلی گئی، کوئی جستجو نہیں ہے۔ ٹی وی لگا کے بیٹھ جاتے ہیں اور اینکروں کی بونگیاں سنتے ہیں، جو پہلے ہی سارا پروگرام پلانٹڈ ہے، وہ پہلے ہی طے شدہ ہے، بھائی میں غصے چ آ جاؤں گا تو میں تیرے تے پانی دا گلاس روڑ داں گا تو بھی منوں دو تین کو گالاں کڑ دیں، تو بعد کافی بہ کے کٹھے پیئیں گے، پاگل قوم ہے، پاگل بنا کے رکھو۔ یہی چل رہے ہیں تر کیا چل رہا، گھنٹہ گھنٹہ حضرت وہ بیٹھ کے لگے ہوئے، لیکن اصل بات کبھی آپ قرآن پاک سے پوچھو تو اصل بات تو 1 منٹ میں پہلے بیان ہو جاتی ہے کہ حالات کیوں اس طرح ہو گئے۔ اور قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ اب سیانے بیٹھے ہو سارے جی، جس کی معیشت کو اللہ تنگ کر دیں اس کی معیشت کو ٹھیک کر سکتا ہے؟ میں ایک بات جو آپ نے بڑی کی حضرت، میں نے بے تحاشا بار آپ کی زبان سے سنی، میں وہ بات آپ سے کرنی، اللہ حضرت کوئی نون لیگ پی ٹی آئی پیپل پارٹی پھڈا نہیں، ہمارا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم آپ کو ہمیشہ ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ٹھیک ہے؟ ہم ان پھڈوں میں پڑ گئے تو ہم کام کیسے کریں گے بھائی؟ اس ہمارا دور دور تک بھائی ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں ویسے بات کرنے لگا ہوں جو میں نے آپ کی زبان سے بڑی بار سنی ہے، مثلاً جی وہ فلاں ٹھیک کر لے گا، وہ ماہر معاشیات ہے، اس نے فلاں یونیورسٹی سے ڈگری لے رکھی ہے، وہ باہر سے پڑھا ہوا ہے، اس نے باہر جاب بھی کی ہے، وہ ٹھیک کر لے گا۔ میں کہتا ہوں پاکستان والے وہ اسد عمر چھڈ کے کوئی سپر ڈوپر اسد عمر بھی لے آؤ، یہ معیشت وہ دیکھو بھی نہیں ٹھیک ہونی۔ کیوں؟ کیونکہ جس کی معیشت اللہ تنگ کر دیں اسد عمر ادھر کیا کرے گا؟ قرآن ہے نا جی، میں نے کون سی میر تقی میر کی غزل پڑھی ہے، یا میں نے آپ کو کوئی قوالی سنائی ہے؟ میں نے قرآن پڑھا ہے، سورۃ طٰ ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ ادھر اسحاق ڈار کیا کرے گا حضرت؟ اب جو مرضی اٹھا کے لیں، کسی سے کچھ بھی نہیں ہوگا حضرت، جو کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے، وہ میں نے کرنا ہے۔ اور میں اس کو آپ کے لیے بڑا آسان کر دیتا ہوں، معیشت کا دروازہ بند ہے، سارے پریشان ہیں، دروازہ کھل نہیں رہا حضرت۔ اور کھل کیوں نہیں رہا؟ کیونکہ جو تیری اور میری چابی ہے اس میں دندے نہیں ہیں، اس میں تجھے دندے ڈالنے پڑیں گے، تیرے دندے نہیں، دندے ڈلیں گے تالا کھل جائے گا۔ ایک دندہ اپنی چابی میں فجر کا ڈال ہے، حضرت ساڑی چابی فجر دا دندہ کوئی بھی نہیں۔ ایک دندہ ظہر کا ڈال ہے ہماری چابی میں، ظہر کا دندہ۔ ایک دندہ عصر کا ڈال، ایک دندہ مغرب کا ڈال، ایک دندہ عشاء کا ڈال، ایک دندہ تلاوت قرآن کریم کا ڈال، ایک دندہ ذکر الہی کا ڈال، ایک دندہ درود پاک کا ڈال، 8 دندے اپنی چابی میں ڈال اور کھول دروازہ۔ اس کے بغیر نہ اسد عمر سے کھلنا ہے، نہ اسحاق ڈار سے کھلنا ہے، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکے گا، کسی سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے حضرت یہ کھولو اپنے جو منہ کو، جو ہم نے تالے لگا رکھے نا، کھولو تالے اور رج رج کے حضرت اللہ اور اللہ کے رسول پاک کا ذکر کرو، رج رج کے حضرت جی ذکر کرو۔ اب دیکھو نا، چلو میں ذرا آسان کر دیتا ہوں آپ کے ذوق کے لیے۔ ادھر قرآن کہہ رہا ہے ایسی معیشت تباہ کریں گے، خراب، اور ادھر پھر میاں محمد بخش صاحب کہہ رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں اول حمد ثنا الہی، اول حمد ثنا الہی، تو جو مالک ہر دا اس دا نام پکارن والا کسے میدان نہیں ہردا۔ ہم اس لیے ہار گئے ہیں، ہم نے اس کا نام پکارنا چھوڑ دیا ہے، ہم اس لیے ہار گئے ہیں۔ سب کچھ ہے، ایٹم بم ہے، بڑے بڑے ذہین فتین لوگ ہیں لیکن اس کا نام نہیں ہے۔
مسجدیں ویران ہیں، اب ہمارے گھروں میں قرآن پاک نہیں کھلتا حضرت۔ یہ تسبیح ہم نے سمجھا صرف مولویاں تے پیراں لئی آئی، چھوڑ دیا ہم نے اس کو، تو پھر کیا ہوا؟ میاں صاحب نے بڑے بڑے کمال سخن لکھے، لیکن اسی صرف چسکا ہی لینے ہیں نا، اندر نہیں ہم نے اترن دیا کچھ بھی۔ دیکھو نا پھر آگے میاں صاحب کیا کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جے او بیلی سب جگ بیلی، ساڈا کیوں نہیں بلا ان کو بیلی؟ کیونکہ وہ نہیں بیلی، ساڈا اس لیے کوئی بیلی نہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ 160 ارب ڈالر ہم نے قرضہ دینا ہے، سڑکیں گروی ہیں، ایئرپورٹ گروی ہیں، موٹر وے گروی ہیں، ادارے بک چکے ہیں حضرت۔ باہر کے اخباروں میں حضرت جی سرخیاں لگ رہی ہیں پاکستان برائے فروخت، کیوں بلا حضرت؟ وہ بیلی نہیں ہے، ہم نے اس کا نام لینا چھوڑ دیا، ہم اسے بھول گئے حضرت، ہم نے درود پاک پڑھنا چھوڑ دیا۔ تو میاں صاحب نے کیا کہا، جے او بیلی سب جگ بیلی تے ان بیلی وی بیلی، اوتھے کرو، اوتھوں ہونا جو اسد عمر، اسحاق ڈار، نواز شریف، بلاول، عمران خان، مریم نواز، میں کھول کے نہ لینڈ، میری قوم تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہے، میں ہوں بھی بندہ چولاں پہ ہمارے کوئی نہیں، جڑی گولی ساڈے نصیباں چ کھا لیں گے چپ کر کے، میری قوم تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہے، کسے کو کک نہیں جیونا، جنہیں دیر اس ذات میں نہیں جانا حضرت، اس کو راضی کرو حضرت، اس کو میں تو حضرت جی کوئی ترلا ہی پا سکنے ہیں، میں تو اپنے نعت خانہ نوں کہنا یار خدا دا واسطہ جی ہر نعت خان آخری کلام ہی پڑھو تاکہ قوم کو کوئی شعور آئے حضرت۔ کیا جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا۔ بڑا تسی انہاں نوں سناوا چھڑیا جی جہنم میں کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا، ہن انہاں نوں اے بھی سناؤ، ناراض نے زندگی جا مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، ہم غم زدوں کے واسطے مجدے شفا کے لا، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں، بو بکر سے کچھ زاویے عشق و وفا کے لا، دنیا تاریک مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا، محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا، مغرب میں مارا مارا نہ پھر گدا علم، دروازہ علی سے خیرات جا کے لا، باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، منظر ذرا حسین سے کربو بلا کے لا، درکار ہے دعا میں اگر تجھ کو عاجزی، تو زین العابدین سے فکر دعا کے لا، اور گڑ گڑا کے سونے محمد کے پاؤں پڑ، اور جا جلد رحمت حق کو بلا کے لا۔ ہر نعت خان صحیح حضرت ہے پڑھن، شاید انہیں کوئی شعور آ جائے کہ وہ ناراض ہیں، وہ ناراض ہیں حضرت، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا، سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن پہلے جے او بیلی سب جگ بیلی تیان بیلی بیلی۔ یہ میرے ایک دوست ہیں جی، انہوں نے ماشاءاللہ پی ایچ ڈی اپنی مکمل کی، اور ان کا موضوع تھا سیف الملوک حضرت، اس پہ انہوں نے تحقیق کی۔ اکثر و بیشتر ہم میاں صاحب کے اشعار سنتے ہیں، لیکن ہمیں اتنا نہیں پتا کہ اس شعر کے پیچھے وجہ کیا تھی، کیا ہوا کہ میاں صاحب نے یہ شعر کہا حضرت، بڑے بڑے خوبصورت، انہوں نے بڑی تحقیق کی ہے حضرت، اور میاں صاحب حضرت تقریباً 12 اشعار میں میاں صاحب نے حضرت اس کو بیان کیا ہے، تو 12 تو خیر نہیں مکمل پڑھے جا سکتے، اچھا خاصا وقت لگے گا، میں 11 کا مفہوم بیان کر دیتا ہوں اور آخری شعر پڑھ دوں گا۔ میاں صاحب لکھتے ہیں کہ جی وہ کسی درخت کے نیچے بیٹھے تھے میاں صاحب، اور اللہ کے ذکر میں مشغول تھے، ساتھ ایک درخت تھا جس پہ ایک فاختہ نے کگی نے انڈے دے رکھے تھے حضرت، وہ بھی ذکر میں مشغول، میاں صاحب بھی ذکر والے، وہ بھی ذکر والی ہے،
وہ اس سمت نا ایک شکاری آ نکلا. شکاری نے کگی دیکھی, اس نے کہا لو جی دوپہر کا لنگر تو ہو گیا. میاں صاحب سب دیکھ رہے ہیں, لیکن یہ جو پاک لوگ ہوتے ہیں نا یہ اللہ کے کاموں میں دخیل نہیں ہوتے حضرت, یہ راضی برضا ہوتے ہیں حضرت, یہ نہیں دخل دیتے کارخانہ قدرت میں. اور جو جتنا اللہ کی رضا پہ راضی ہے وہ اتنا کامل ہے, وہ اتنا مکمل ہے جو جتنا راضی ہے. امام علی مقام نے کربلا میں یہی رنگ دکھایا نا, باقی کیا نہیں ہو سکتا تھا, سارا کچھ ہی ہو سکتا تھا, سب کچھ ہو سکتا تھا, کچھ طاقت ہندیاں زور نہ لایا تے بیٹھے مل رضائیں, پانی باج آسے ٹر گئے تے دین دنی دے سائیں. کیا نہیں ہے, سب کچھ ہو سکتا تھا, کچھ بھی نہیں کیا. تو یہ نہیں, یہ راضی رہتے ہیں. شکاری نے حضرت جی تیر نکالا, کمان پہ چڑھایا, کگی کا نشانہ لیا, کیونکہ کگی کی بھی ابھی آئی نہیں تھی, اس لیے اندر سے ایک سسٹم آن ہوا, خطرہ 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 خطرہ. کگی نے شکاری دیکھا, اس نے اڑان بھری اور درخت سے باہر جب اڑ کے تھوڑا سا اوپر گئی نا تو اوپر دیکھا تو ایک باز بھی چکر کاٹ رہا تھا. وہ نظر اس کی بھی کگی پہ کہ جب یہ دانہ لینے نکلے تو میں اس پہ جھپٹوں گا, اور جھپٹا بھی ہو, لیکن کیونکہ ابھی زیادہ اوپر نہیں گئی تھی اس لیے درخت میں واپس. یہ میاں صاحب کے اشعار کا ترجمہ ہے, اور آ کے وہ کیا جو آپ نے اور میں نے چھوڑ دیا, اپنے اللہ کو پکارا اور عرض کرتی ہے رب کریم سنیں جو چاہیں کر سکنا ہے. آگے سے جواب آتا ہے کگیے کی چانی ہے ساڈے کو. پھر کگی رب کریم دو موتاں پھس گئیاں, جو اڈاں تے باز اتھوں مرا, نہ اڈاں تے شکاری اتھوں مرا. عرضی ہے وے انہاں دو موتاں چوں بچا سکنا ہے. پھر جواب آندا ہے کگیے یہ دو موتاں کی شے نے, سارا زمانہ بھی مارن آ جائے, جیسی بچانا ہوئے تو اسی بچا لینے. سارا زمانہ مارن آئے اسی بچانا ہوئے تو اسی بچا لیں, کیونکہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین فعال لما یرید یفعل اللہ ما یشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی. دو کی تو ایک ساڑھے رنگ کھلو کے کیونکہ جم کے کھلو گے. شکاری بڑا حیران ہوا, اس نے کہا اچھی خاصی اڑی تھی پھر آ گئی. اس نے خیال کیا لگتا ہے اس کو اس کی موت لے آئی ہے, لیکن اس کو اتنا نہیں پتا تھا کہ موت اس کی نہیں, موت میری آئی ہے. کیونکہ کوئی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. کیونکہ جم کے کھلو گے. تیر تو پہلے چڑھا ہوا تھا جی, صرف اٹھایا, اس کا نشانہ لیا. غصہ بھی تھا شکاری کو, پورے غصے سے اس نے تند کھینچی ہے اور کگی کا نشانہ لے کے اس نے تیر چھوڑ دیا. تیر چلے یا گن سے فائر ہو حضرت, کچھ دیر گولی نے نلی میں گزارنی ہے, اور اگر تیر بھی چلے تو تیر نے کچھ وقت کمان میں گزارنا ہے. وہی وقت حضرت جو نکلتے نکلتے تیر نے کمان میں گزار. اللہ وہ انتہائی قلیل وقت ہے حضرت. حکم الہی سے لکھا ہے کہ ایک سانپ نے آ کے نا شکاری کے پاؤں پر ڈسا. جب اس نے ڈنک مارا نا, ڈسا, تو ظاہر ہے درد ہوئی, اور درد ہونے کی وجہ سے نا حضرت وجود میں جھٹکے کی کیفیت بنی, اور وہ تیر جو کگی کے نشانے پہ تھا, جھٹکا لگنے سے نا درد جو ہوئی تو ہاتھ اوپر کو ہو گیا, وہ تیر اوپر نکلا اور سیدھا جا کے باز کو لگا. حضرت وہ تیر لگنے سے مر گیا, وہ سانپ کے ڈسنے سے مر گیا. کگی اوتھے ہی کھلوتی ہے. میاں صاحب بیٹھے دیکھ رہے ہیں. پھر 12واں اور آخری شعر لکھا میاں صاحب نے. کیا کہتے ہیں میاں صاحب؟ فرماتے ہیں کگی رہی اتھاں کھلوتی. کہتے ہیں جی ہر 35 کلومیٹر کے بعد بولی چینج ہوتی ہے. میں اگر اپنا سیال کوٹی لہجہ بولوں نا
تو مثلا افتخار رضوی صاحب کو سیالکوٹ تشریف لائیں، کوئی اس طرح کا موقع بنے، میں بھی سیالکوٹ ہوں، رابطہ بھی ہو، تو یہ مجھے فون کریں جی میں آ گیا ہوں، تو میں ان سے پوچھوں گا رضوی صاحب کتنے ہو، تو یہ مجھے کہیں گے جی میں پل ایک دیا، تو میں نے پتہ اس کو اپنے سیالکوٹی لہجے میں ان کو کیا کہنا ہے، میں کہنا اوتھے ہی رہی ہو، اوتھے ہی رہی ہو۔ اب یہ جو اوتھے ہے نا، یہ ٹریول کرتا کرتا جناب اس نے گجرات بھی کراس کیا، یہ جناب لالا موسیٰ بھی گزرا، یہ کھاریاں بھی گزرا، یہ جناب سرائے عالمگیر بھی گزرا، اور یہ جناب جب پہنچا نا کھڑی شریف تو چینج ہو گیا اور بن گیا اوتھے تو اتھاں۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی آپ کو بات؟ میاں صاحب کہتے ہیں کگی رہی اتھاں کھلوتی، وہ بھی اتنی سی کگی، تگڑا باز، تگڑا شکاری، جس کو دو مارنے آئے وہ ادھر کی ادھر ہی ہے، مارنے والے مر گئے حضرت۔ چھوٹی جی کگی ہے، تگڑا باز، تگڑا شکاری ہے، کگی اوتھے ہی ہے اور مارنے والے مر گئے۔ تو پھر میاں صاحب کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں کگی رہی اتھاں کھلوتی، چنگی پلی نروئی، مارن والے موئے محمد، مرضی رب دی ہوئی، مرضی رب دی ہے، مرضی رب دی ہے، کیوں تے میں پٹھا متھا لایا اس ذات نال، مرضی۔ اس لیے تو پھر میاں صاحب نے امت کو سبق کیا دیا، اوے متھا نہ لا یاری لا لے، کیونکہ جے او بیلی سب جگ بیلی تے ان بیلی بیلی، لاندہ ہی نہیں کوئی، تو آتا ہی نہیں اس طرف ہے۔ جے او بیلی، ہاں جے او بیلی ہے، کوئی تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا اس کی مرضی کے خلاف۔ یہ امام یافعی روض الریاحین، خوبصورت کتاب ہے حضرت، کمال کر گیا امام یافعی نے۔ اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ جی کوئی عالم دین تھے، جیسے میں نے وہ کتنے نام لے لیے حضرت، انہوں نے بنا حضرت جی دوران گفتگو عباسی خلیفہ ہارون الرشید کے لیے نا اپنی تقریر میں سخت جملے بولے حضرت، تو بندے تو بیچ میں بیٹھے ہوتے ہیں نا حضرت، وہ کسی بندے نے جا کے نا چگلی کھائی ہارون الرشید کے سامنے، بے اج مولوی ہو رہے نے تو سارا جمعہ تیرے تے لا چھڑیا ہے، اور وہ مولوی ہو رہی میرے ہار دے نہیں ہیں، پرچیاں والے مولوی، وہ یار والے مولوی تھا نا، یاری والے مولوی ہو رہی تھا، فرق ہوندا نا حضرت، وہ پرچیاں والے نہیں سن، وہ یاری والے مولوی ہو رہی سن۔ جا کے جناب شکایت لگا دی گئی، اس نے کہا مولوی ہو رہی مسجد چ نہیں کیا ہو، پھر میں پھڑ لیا، لکھا جی گرفتاری ہوئی حضرت کی۔ اتنا غصہ ہارون کو، اس نے حضرت کو قید خانے میں نہیں ڈالا، بلکہ کیا اس نے حضرت کو ایک ڈبے میں بند کروایا، ہوا اندر نہیں جا سکتی، کروٹ نہیں بدلی جائے گی، کھڑا ہی رہنا ہے، اندر پیشاب اندر پخا، اس کو تھا کہ صبح تک تڑپ تڑپ کے مر جائیں گے، میرے خلاف بول رہے ہیں۔ دربار برخاست ہو گیا، دوپہر گزر گئی، عصر گزر گئی، مغرب گزر گئی، شاہ گزر گئی، رات بھی گزر گئی، فجر بھی گزر گئی، صبح کے ہارون اپنے دربار میں بیٹھا۔ اب اس کو یہ تھا کہ ابھی کوئی آئے گا اور آ کے خبر سنائے گا جی وہ تڑپ تڑپ کے مر گئے ہیں، لیکن خبر کسی نے کیا سنائی کہ حضرت وہ مولوی صاحب کا ڈبے چ نہیں سن ڈکے، انہوں نے کہا وہ تو باغ میں سیر کر رہے ہیں بھائی، بڑا حیران ہوا، اس کو خیال آیا شاید میری سپاہ میں حضرت کا کوئی مرید ہے، اور اس نے حضرت کو نا رات کو نکال دیا ہوگا، تو باغ میں چلے گئے، اس نے کہا ابھی بھی باغ میں ہے، کہا پھر پھڑ لیا، لکھا پھر گرفتار ہوئے۔ اور جب وہ ہارون کے دربار میں آئے نا، اور ہارون کی اور حضرت کی آپس میں جو گفتگو ہوئی، امام یافعی نے منو ان لکھا اس کو، کیونکہ اس کو تھا کہ کسی بندے نے نکالا ہے، اس لیے اس نے آتے سب سے پہلا سوال یہ کیا، اس نے کہا مولوی صاحب تانوں ڈبے جو کنے کڈیا؟ آپ نے فرمایا جڑا منو باغ چ لے کے گیا۔ پھر پوچھتا ہے آپ کو باغ میں کون لے کے گیا؟ آپ نے فرمایا جن نے منو ڈبے جو کڈیا۔ اب ہارون بھی فاضل آدمی تھا، لکھا اس نے اپنا سر پکڑ لیا اور سر پکڑ کے کہتا ہے کنی عجیب گل ہے۔ آپ نے آگے سے فرمایا ہارون اے تے دس تیرے میرے رب دی کیڑی گل عجیب نہیں ہے؟ وہ تو وکری گل ہے رضوی صاحب، کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں غور و فکر کو، یہ تو واقعتاً کون سی بات عجیب نہیں۔ اللہ حضرت جی اللہ نے قرآن پاک میں بڑی دعوت دی ہے حضرت، کبھی کا اپنا کھانا دیکھ، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا
فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا. دیکھ اپنے کھانے کو، توت مٹھا، پتا کوڑا، آم دا پتا کوڑا، چھلکا کوڑا، گودا مٹھا، گٹک پھر کوڑی. دیکھ بندیا. لیکن اللہ دی قسم ایک بندے نے کلو کلو آم چوک چھڑے، لیکن دیکھیا اتنا بھول گئے اس ذات کو حضرت الحمدللہ بھی نہیں کہا. لیکن کیا ہے، اتنا اس قوم کو یاد ہے کہ آم کھا کے نال کچی لسی پینی ہے. یہ نہیں کہ کوئی کچی لسی یاد ہے، یہ بھول گیا کہ آم کھا کے بعد چاہیے کہنا ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. کچی لسی یاد ہے، وہ جانیاں نو یاد ہے، منڈیاں نو یاد ہے، لیکن یہ بھول گیا کہ کھا کے اس ذات دا دعوت دی حضرت اس نے دعوت دی، لیکن ٹائم ہی نہیں کسی کو. سارے اب دیکھیں نا حضرت، یہ آپ کا چلو ایک قسم کا چھت کھڑا ہے حضرت، یہ آپ نے جو لائٹیں لگائی ہیں، ایک یہ بانس لگا ہے، ایک وہ لگا ہے، یہ 3 بانس ہیں حضرت. پھر سائڈوں پہ حضرت کو ہے اس طرح کا جو بغیر کسی سہارے کے اس کو کھڑا کرے. نہ ماں نے جمے نہ کو ماں جم سکے گی حضرت. اللہ قرآن میں دعوت دے رہے ہیں، بندے تیرا چھوٹا سا چھت 4 بانسوں کے بغیر کھڑا نہیں ہوتا، اور کبھی ساڈا بھی تو دیکھنا. میں ایک بات اپنے سے نہیں کروں گا، ہر بات قرآن. حضرت تیرا ایک چھوٹا سا چھت، یہ لوگ چھت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تیرا ایک چھوٹا سا چھت کھڑا نہیں ہوتا. وہ ادھر بہنیں بیٹھی ہیں، یہ ادھر چھت ہے، یہ پیچھے چھت. تیرا ایک چھوٹا سا چھت بغیر دیواروں کے کھڑا، بندے تیرا ایک چھت نہیں کھڑا ہوتا. الم ترو کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا، تیرا ایک نہیں کھڑا ہوتا. بندے ویکھ میں نے 7 کھڑے کر رکھے. صدقے سبحان اللہ. ٹائم ہی کوئی نہیں. اچھا پھر آخر میں کیا کیا، او بندے او شیشے سامنے کھلونا ہوئے اپنے آپ نہیں ویکھ لے. سورہ طارق فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. بندے اپنی آنکھاں ویکھ، بندے اپنے بال دیکھ، بندے اپنا ناک دیکھ، اپنی زبان دیکھ، اپنے دانت دیکھ، اپنے ہونٹ دیکھ، کبھی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے دل کا دھڑکنا دیکھ. تیرا جگر کیسے خون کا. میں نے میرے ڈاکٹر صاحب بڑے دوست نے مجھے کہنے لگے، رضوی صاحب کہتے ہیں جو کام یہ چھوٹا سا جگر کر رہے ہیں نا، کہتے ہیں اگر یہ فائر کریں تو تیرے سیال کوٹ جی فیکٹری لانی پڑے گی. جو کام جگر دیکھ، گردوں کو دیکھ، میدے کو دیکھ، بندے ویکھ. اچھا نہیں بہتا ٹائم تیرے کو، مصروف بڑا ہے تو چل بندے پھر اپنا انگوٹھا ہی ویکھ. کیا کیا اس ذات نے کلمِ قدرت سے تیرے انگوٹھے پہ اس طرح لائنیں لگائیں. لیکن قربان جاؤں حضرت، اس کی قدرت پہ لائنیں اس طرح کی لگا دی کہ تیرا انگوٹھا روئے زمین کے کسی انگوٹھے سے نہیں ملتا، بلکہ کسی کو تو چھوڑ، تیرا اپنا ہی دایاں انگوٹھا تیرے بائیں سے نہیں ملتا. بڑی دعوت دی بندے آوے، لیکن ٹائم ہی نہیں. ایسی نفسا نفسی، ایسی حضرت جی جو دیکھیں گا بندیا. ابھی دیکھیں نا جی، آپ بھی مکان بناتے ہیں، ہمارا بھی ہوا پڑتا ہے. حضرت صاحب چنگا پلا بندہ غصے جو پاگل ہویا ہوں مکان بنانے کی. چنگا پلا اوے تجھو نہیں، اوے تینوں نہیں پتا آج میرا لینٹر پینا تو ریت نہیں بھیجی، اوے تینوں نہیں پتا آج میرا لینٹر پینا تو بجری نہیں بھیجی، اوے تینوں نہیں پتا آج میرا لینٹر پینا تو سیمنٹ نہیں بھیجیا، اور تینوں نہیں پتا جو میرا لینٹر پینا ہے تو سریا نہیں بھیجیا. چھوٹا سا مکان بنانا پڑ جائے وقت پڑتا ہے، لیکن قربان جاؤں جی بنانا لیتے انہیں ماں دے ٹھڈ جی بنا چڑیا. کوئی انجینئر نہیں، یہ نہیں کہ آنکھیں اسپین سے آئیں، یہ نہیں کہ کان اٹلی سے منگوائے گئے، یہ نہیں کہ زبان کینیڈا سے منگوائی گئی، یہ نہیں کہ دان نیوزی لینڈ سے منگوائے گئے، یہ نہیں کہ دل جناب بیلجیم سے منگوایا گیا، یہ نہیں کہ جناب جو میدا ہے وہ اٹلی سے منگوایا گیا، یہ نہیں کہ جو گردے ہیں جناب وہ چائنا سے منگوائے گئے. یہ تجھ میں بھی اس نے سریا ڈال رکھا ہے.
یہ نہیں کہ تیرا سریا اس نے جاپان سے منگوایا، کہیں سے کچھ بھی نہیں منگوایا، بلکہ کیا ہوا، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، فرمایا وہی تو تیرا رب ہے جو تجھے ماں کے پیٹ میں بنا دیتا ہے۔ ہم نے تو حضرت جی غور و فکر کیا کوئی نہیں، پھر عارف کھڑی بولے اور کمال جی بولے رضوی صاحب، لکھا کیا میاں صاحب نے، فرماتے ہیں قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا، قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا، پتھر تے کر نظر کرم دی چند سورج چمکاندا، دیکھو حضرت چمکا چڑھیا تو پڑھ کے، دیکھو کیا چمکایا حضرت، لیکن کیا ہے، ایسی نفسا نفسی ہے حضرت، کوئی ساڈے کول ٹائم ہے، ٹائم کڈو حضرت جی اور کرو غور و فکر حضرت۔ میں ویسے کہا کرتا ہوں تھی جن پنڈاں والے ہو نا، تمہیں سارے تے رب دا عارف ہونا چاہیے سی، تمہیں تو نظارے بڑے، ساڈے شہر انگل کی رہ گئے، وڈیاں وڈیاں بلڈنگاں تے دھواں تے مٹی، تمہیں بڑے نظارے میسر ہیں یار، تمہیں بڑے بڑے نظارے میسر ہیں، دیکھو اس کے نظارے، دیکھو نظارے حضرت۔ پھر حضرت میرے قیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی لکھا حضرت، آپ نے کمال لکھا حضرت، آپ فرماتے ہیں گاؤں مٹی پہ اگا دیتا ہے گھاس ہری سی، پانی سے بنا دیتا ہے تصویر پری سی، لیکن حضرت یہ کن نے دیکھنا، میں اسپیشلی حضرت جو ادھر ابو بیٹھے ہوئے ہیں، او بھائی ابو تیری بڑی ذمہ داری ہے میاں، تجھے پتہ ہی نہیں تیری کتنی ذمہ داری ہے۔ میں قبلہ ماشاءاللہ سادات جلوہ گر رہے ہیں رضوی صاحب، جمعے چ لوگ رضوی صاحب دم کروان لے کے آندے نے بچیاں نوں، اور دم کاہے کا ہے، حضرت صاحب اس کو ذرا دم کر دیں، میں کی ہویا انہوں جی، حضرت موبائل نہیں چڑھتا، حضرت جی موبائل دے ہتھوں لو تو زمین تے ولن لگ پیندا، روٹی بھی موبائل ویکھدیاں کھاندا ہے، سوندا بھی موبائل، حضرت صاحب آئی تے تنگ پہ گئے۔ میں نے آج تک کبھی کسی بچے کو دم، میں کہنا بچیا تو پرے ہو، ابو جی ادھر آؤ، دم تے تہاڈا بندا ہے، انہوں میں کہتا دم کرا، صحیح ہے حضرت، بچوں کا کوئی قصور نہیں اس میں۔ اس نے ابو کے ہاتھ میں کب قرآن پاک دیکھا کہ وہ بھی قرآن پاک پکڑتا، بخایا حضرت کدی اسی اپنے بچے نوں قرآن شریف پڑھ کے، وہ بیچارہ دیکھتے ہی میرے ہاتھ میں موبائل ہے، امی موبائل، ابو موبائل، دادا ابو کے گھر گیا، دادا ابو موبائل، دادی موبائل، تائی نوں ملن گیا، تائی موبائل، چاچی نوں سلام کرن گیا، چاچی موبائل، پھوپھی دے کمرے گیا، پھوپھی موبائل، تایا ابو کام تو آئے انہوں نے بھی موبائل، چاچو کام تو آئے انہوں نے بھی موبائل، نانکے گیا، نانا ابو موبائل، نانی موبائل، وڈی مامی نوں ملن گیا موبائل، چھوٹی مامی نوں ملن گیا موبائل، خالہ دے کمرے چ ملن گیا موبائل، ان کا پتہ نہیں کیا شے ہر بندے نے پکڑ رکھی ہے، انہوں نے بھی پڑھ لیا۔ اب کاہے کا دم حضرت، یہ ابو جی، بھائی ابو جی تیری ڈیوٹی تھی، قرآن سے دوستی تو نے کروانی تھی، تو نے موبائل سے کروا دی، مصلے پہ اس کو کھڑا ہونا تو نے سکھانا تھا، یہ تسبیح اس کے ہاتھ میں تو نے پکڑانی تھی، درود پاک کی عادت اس کو تو نے ڈالنی تھی، ذکر کی عادت اس کو تو نے ڈالنی تھی، یہ تیری ڈیوٹی تھی، لیکن تو نے اپنی ڈیوٹی کی نہیں۔ اور باقی جی حضرت تھی سکولوں سے بھیج کے کہن ڈے ہو کہ صبح میں، آپ کبھی حضرت جی بچوں کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، یہ جو بچے اسکول جا رہے ہیں ان کی کتابیں اٹھائیں، پوئم کی ہے جی انہوں کی کتاب وچ